ٹیم گرفت یوں تو تعلیمی مسائل کے حل کے لیے متعدد پروگرامز نشر کر چکی ہے، لیکن ٹیم گرفت میڈیا کی روایتی ریٹنگ کی دوڑ سے ہٹ کر صحافتی فریضے کی ادائیگی اور عوامی مسائل کے حل کے لیے کسی بھی مسئلے پر پروگرام نشر کرنے کے کچھ عرصے بعد لازمی فالو اپ پروگرامز بھی نشر کرتی ہے تاکہ عوامی مسائل کا جڑ سے خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ کچھ عرصے قبل کراچی ڈسٹرکٹ ویسٹ اورنگی ٹاؤن کے علاقے بنارس میں موجود سندھ گورنمنٹ ڈگری سائنس اور کامرس کالج کی زبوں حالی پر پروگرام نشر کیا تھا جو کہ عبدالحمید بدایونی کالج کے نام سے مشہور تھا۔ بدقسمت کالج کی عمارت بالکل مخدوش تھی، پینے کے صاف پانی اور واش روم جیسی بنیادی سہولیات بھی موجود نہیں تھی۔ کالج کی لیبز اور دیگر تدریسی سہولیات نہ ہونے کے سبب طلبہ کا شدید تعلیمی نقصان ہو رہا تھا۔ طالب علم کھلے آسمان تلے پڑھنے پر مجبور تھے، جبکہ لاوارث عمارت رات کو منشیات فروشوں اور نشے بازوں کی آماجگاہ بن جاتی تھی۔ کالج انتظامیہ کا کہنا تھا کہ وہ پے در پے حکام بالا کو کالج کی مخدوش حالت اور زبوں حالی سے آگاہ کرتے رہے ہیں، لیکن کسی درخواست کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ ایسی ناگفتگو صورتحال میں اعلیٰ حکام کی جانب سے کالج انتظامیہ کو مخدوش عمارت میں ڈیجیٹل آئی ٹی لیب بنانے کا اندیا دیا تھا، جو کہ یقیناً ہتھیلی پر سرسوں جمانے کے مترادف تھا۔ ہاں، البتہ فنڈز کے حصول کے لیے ڈیجیٹل لیب کا منصوبہ کسی سونے کی چڑیا سے کم نہیں تھا۔ ابھی کچھ مدت گزری ہے کہ ٹیم گرفت کو اطلاع ملی کہ مخدوش عمارت تو جوں کی توں ہے، لیکن ڈیجیٹل آئی ٹی لائبریری کا خواب شرمندہ تعبیر کیا جا چکا ہے۔ فرائض چھوڑ کر اس تیزی سے نوافل کی بجا آوری یقیناً دال میں کچھ کالا تھا، لہذا ٹیم گرفت نے فی الفور سندھ گورنمنٹ ڈگری سائنس اور کامرس کالج کے وزٹ کا فیصلہ کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مرتضیٰ رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گرفت۔ ناظرین، یہ ایک ایسی عمارت ہے جس کے اوپر ہم پہلے بھی آ چکے ہیں اور آج ہم فالو اپ کے لیے آئے ہیں۔ جو اسٹوری اس کی ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 10 سال پہلے اس عمارت کو مخدوش قرار دے دیا گیا تھا اور پھر اس کے بعد یہاں پہ ابھی تک تعلیمی سلسلہ جاری ہے۔ کالج کی یہ عمارت ہے، بدایونی کالج کے نام سے مشہور ہے۔ مذکورہ کالج کی حالت بدستور مخدوش تھی۔ کالج عمارت کے حوالے سے بذات خود کالج پرنسپل نے ڈائریکٹریٹ آفس میں مطلع کیا ہوا ہے اور ورکس ڈپارٹمنٹ بھی معترف ہے کہ کالج کی عمارت کے 60 میں سے 52 ستون شدید نقص کا شکار ہیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے منتظر کھڑے ہیں۔ اب جبکہ ڈائریکٹریٹ آفس سے دونوں کے حساس اندیے کو نظر انداز کرتے ہوئے ڈیجیٹل آئی ٹی لیب بنانے کو ترجیح دی جا رہی تھی، تو کالج پرنسپل کو بھی مکمل بری الذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ پرنسپل کا مخدوش عمارت میں ڈیجیٹل لیب بنانے کی اجازت دینا طلبہ کو جانی خطرات، تعلیمی فنڈز اور کمپیوٹر لیب کو نقصان پہنچانے کے مترادف تھا۔ سیاحی سلیم صاحب پہلے بھی ہم یہاں پہ آئے تھے، پرنسپل ہیں سر، یہ بتائیں کہ اب کیا صورتحال ہے، اس کی اپڈیٹ لینے آئے تھے؟ جو بھی صورتحال ہے آپ کے سامنے۔ کوئی سر بہتری آئی اس صورتحال میں کہ آپ جس ماحول میں پڑھا رہے تھے کہ مخدوش عمارت ہے، مختلف اور مسائل ہیں، ابھی اور بارشیں ہو گئی ہیں، اس کے اوپر اور کوئی نہ کوئی برے اثرات مرتب ہوئے ہوں گے؟ بلڈنگ میں پانی بھی آیا ہے، چھتیں سیپیج بھی ہوئی ہیں، لیکن یہ کہ یہ تو اس کے ایڈورس پوائنٹ ہیں۔ سب سے اچھا جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اس کالج کو ہمیں ایک ڈیجیٹل لائبریری ملی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک کالج کے لیے پلس پوائنٹ ہے، بچوں کے لیے پلس پوائنٹ ہے، اور وہ کمرہ جو ہے وہ محفوظ ترین کمرہ تھا، جس کی وجہ سے ہم نے وہاں پہ یہ ڈیجیٹل لائبریری قائم کی۔ ڈیجیٹل آئی ٹی لیب کو جس کمرے میں قائم کیا گیا اس کی حالت کو بھی بغور دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس حد تک مستحکم تھی۔ اس کے باوجود اس پر 24 لاکھ روپے مالیت کی ڈیجیٹل آئی ٹی لیب کو فی الفور اور آنن فانن میں قائم کر دیا گیا۔ اسے علم دوستی کہا جائے یا مفاد پرستی؟ یہ بتائیں کہ عمارت کیونکہ مخدوش قرار دے دی گئی تھی تو اس لحاظ سے یہ کمرہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سیف ہے؟ اس کے اندر باقاعدہ سے اتنے سارے کمپیوٹرز ان کے کیونکہ سلسلہ یہ ہوگا کہ اب جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ریپیئر مینٹیننس کے اوپر جائیں گے تو ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا، وہ تمام چیزیں لیتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد اگر یہاں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کی بات کی جائے، جیسے آپ نے بتایا سیپیج بھی یہاں پہ ہو رہی ہے، تو ایسی بات ہے وہ
इक्विपमेंट होता है, अगर इसके ऊपर एक कतरा भी पानी पड़ गया तो फिर ये तो क्या। देखिए बेसिकली जो आपने कहा ना कि इसको यहाँ पे हमने बनाया, तो अब जब हमारे डायरेक्टरेट ने हम पर ये फोर्स किया कि आप ये लाइब्रेरी का सामान लें क्योंकि ये मिल रहा है, आखिरी दफ़ा फिर नहीं मिलेगा, तो हमने फिर जो ये इकदाम उठाया कि ठीक है इसको हम स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहला इशू ये आया कि हमारे पास बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल नाकिस थी और हम जो है उसको इस तरीके से नहीं यूटिलाइज़ कर सकते थे कि वो कहीं पे भी हम ये लाइब्रेरी सेट कर दें। हालांकि हमारे जो पिछले लाइब्रेरियन हैं उनका ये कहना था कि जो मौजूदा लाइब्रेरी जहाँ पे इस वक्त कायम हुई है वहीं पे इसका सेटअप किया जाए, लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि वहाँ पे हमने नहीं सेट की। इस कमरे को जो वहाँ से आए थे वर्ष वाले उन्होंने भी देखा और उनके बाद उन्होंने कहा कि अगर इसको थोड़ा बहुत अगर आप रिपेयर करा के कर लेंगे तो ये कमरा एक इस लिहाज से बेहतर है, तो इसलिए यहाँ पे ये सेटअप किया। नाजरीन, रीकैप में मुलाहिजा किया जा सकता है कि गिरफ्त टीम ने डिजिटल लाइब्रेरी के क़याम से कबल इस मसले पर आवाज़ उठाई थी कि पहले मखदूश इमारत की तामीर नौ और मरम्मत पर तवज्जो दी जाए, न कि मखदूश इमारत में डिजिटल लाइब्रेरी का क़याम अमल मिलाकर परसेंटेज हासिल करने में जल्दबाजी की जाती। देखिए कॉलेज तो एक ज़माने से बता दिया गया है कि मखदूश है, अनाउंस भी कर दिया गया है, जगह जगह चीज़ें गिर रही हैं मुख्तलिफ जगहों पर, तो क्लासेस तो हमने बंद इसलिए किए हैं तो गिर रही हैं चीज़ें मुख्तलिफ, तो जाहिर सी बात है इसलिए मजबूरी है कि हमने बाहर लिया कि ख़तरा मोल नहीं लें ना अंदर। और दूसरी बात ये कि ये मुताल्लिक़ा जितने भी हमारे ऑफिसर हैं उनको हम लोगों ने बता दिया है सब। लैब्स आपके पास ऐसी हैं कि वहाँ पे इक्विपमेंट मौजूद है, क्या वहाँ पे बीएससी की तालीम के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जो उन्होंने प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, वो हैं? शुरू से इस वक्त हैं? इस वक्त भी है। हमें तो ऑपरेटर्स हमारे पास अल्लाह का शुक्र है बहुत है, लेकिन हम उसको प्रॉपरली अरेंज नहीं कर सके। हमारे जो कंडीशन पाल नहीं है ना बिल्कुल अभी, यानी कि ये नहीं है। और ये तो इस कॉलेज का जो है बीएस प्रोग्राम में नाम आया हुआ है, इसको डिजिटल लाइब्रेरी के लिए सैंक्शन। डिजिटल लाइब्रेरी लगाएंगे कहाँ पे आप? देखें हाँ बिल्कुल हमारे पास जगह नहीं है। बीएससी और मेरे ख्याल से सेकंड ईयर के भी फर्स्ट ईयर के भी प्रैक्टिकल्स नहीं करा सकते, तो आप डिजिटल लैब कहाँ लगाएं? उनके मैंने प्रैक्टिकल कराए, मैंने खुद कराए। अभी कहाँ कराएं? लैब में कराए। जब आपके पास लैब्स के अंदर आप मेंटेन नहीं कर सकते, बच्चों को वहाँ पे ले जा नहीं सकते, मेरे ख्याल से वहाँ पे इक्विपमेंट के ऊपर कोई ना कोई ऐसा जो है वो प्लास्टर उखड़ के गिर चुका होगा कि इक्विपमेंट भी ख़राब हो चुके होंगे, क्योंकि वो सेंसिटिव इक्विपमेंट होते हैं। साइंस के इक्विपमेंट अगर हैं तो सेंसिटिव होंगे, वो ऐसे गर्द मिट्टी में तो इस्तेमाल नहीं किए जा सकते ना। तो उसको मैं पूछ रहा हूँ कि वो जी बता दिए ना, हमारा काम तो नहीं है ना ये, अब उनको चाहिए वो सारी चीज़ें अरेंज करें। मेरा कहना यह है कि अगर डिजिटल लैब बनने के लिए यहाँ पे आएगी तो सिंपल जो साइंस के इक्विपमेंट्स हैं वो जब नहीं यहाँ पे ऑपरेटिव कंडीशंस में आ सकते हैं, तो आप कंप्यूटर लेकर आएंगे यहाँ पे, तो कंप्यूटर क्या चल सकेगा? यही तो बताया है अपने हम लोगों ने उनको बताया कि भाई ये बीएस प्रोग्राम चला रहे हैं तो जगह ही नहीं है, किधर चलाएंगे। डिजिटल लैब से मुताल्लिक कॉलेज प्रिंसिपल का दावा था कि आइंदा कॉलेज में बीएस प्रोग्राम शुरू करने का भी मंसूबा बनाया गया है। ये तो इस कॉलेज का जो है बीएस प्रोग्राम में नाम आया हुआ है, इसको डिजिटल लाइब्रेरी के लिए सैंक्शन। डिजिटल लाइब्रेरी लगाएंगे कहाँ पे आप? देखें हाँ बिल्कुल हमारे पास जगह नहीं है। ताज्जुब इसी बात पर था कि हर मंसूबे में कॉलेज की तामीर और मरम्मत को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा था, हालांकि जरूरत इस अमर की थी कि कॉलेज की इमारत के मखदूश और बोसीदा स्ट्रक्चर की बका और सालमियत के लिए तामीरी इकदाम किए जाए। यहाँ जो स्टेटस है आपके सामने, ये टोटली वर्स है। यहाँ हमारे लिए बैठने की जगह नहीं है, पीने का पानी नहीं है साफ, सफाई सुथराई के मामला आपके सामने, कभी भी हादसे का शिकार हो जाएगी। पिछले साल जो है वो क्लास के दौरान छत गिरी है और यानी क्लास हो रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे, जगह जगह से क्रैक्स हो रही है, बारिशों में गिर रही है, इसकी पीसेस गिर चुके हैं। क्लास के दौरान छत के अंदर एक पीस गिर गया था। जिस इमारत में अपना बोझ उठाने की सकत न हो, वहां तामीर नौ को यकसर नजरअंदाज करके तालीमी बजट से नए मंसूबों और स्कीमों का बोझ डालने को इल्म दोस्ती से ताबीर किया जाएगा या मफाद परस्ती से। ये इमारत तकरीबन मखदूश है, आपने अभी दिखाया। स्टाफ रूम की सूरत हाल भी ऐसी है कि वहाँ पे आपके स्टाफ नहीं बैठ सकता है, स्टाफ भी जो है वो उधर बैठने को प्रेफर कर रहा है।
ظاہر سی بات ہے اگر کسی کے اوپر پلاسٹک گر جائے کچھ ہو جائے تو ایسی صورت میں سر جو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آپ بچوں کے جو پریکٹیکلس وغیرہ کرا رہے ہیں وہ جگہ بھی سیف ہے نہیں ہے یا بچے بھی رسک پہ ہیں؟ کہ وہ جگہ انہوں نے وہ کہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ توکل تو نہیں کہوں گا، بس یہ کہ اللہ سے بہتر کی امید ہے، کیونکہ ابھی فزکس کے آپ نے دیکھا لائبریری میں ہو رہے ہیں پریکٹیکل فزکس کے سیکنڈ ایئر کے، کیونکہ وہ بیٹھ کے کرنے والے پریکٹیکل ہوتے ہیں تو وہاں پہ سیٹنگ ارینجمنٹ ہے، اور کوئی میرے پاس دوسرا بندوبست نہیں ہے۔ اوپن ایئر پہ پہلے کرانے کا انتظام کر رہے تھے، بارش ہو گئی تو وہ ٹیبل اٹھا کے اندر رکھ دیں پھر۔ کالج اساتذہ نے کھل کر اظہار کیا کہ کالج کی عمارت کو فقط مرمت ہی نہیں بلکہ تعمیر نو کی اشد ضرورت ہے۔ لیکن یہ جتنی بھی کاغذی کارروائی ہوئی ہے نا، وہ ہم جتنے بھی اسٹاف ممبرز ہیں ہمیں اس کی ڈیٹیل نہیں پتہ۔ جسٹ یہ ویسے میں تو یہاں پر آیا بھی کچھ عرصے پہلے ہوں، تقریباً 1.5 سال ہو چکا ہے مجھے، لیکن یہاں جو اسٹیٹس ہے آپ کے سامنے یہ ٹوٹلی ورس ہے۔ یہاں ہمارے لیے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے صاف، صفائی ستھرائی کے معاملات آپ کے سامنے، کبھی بھی حادثے کا شکار ہو جائے گی۔ آپ خود دیکھ لیجئے، ایک نیوز رپورٹر کی حیثیت کو چھوڑیے، آپ ایک انسان بن کے ذرا دیکھیے تو کیا ماحول ہے یہاں پہ۔ لیٹر آیا جس میں ذکر کالج کا ہمارا آ گیا، جس کالج کو سالہ سال ٹرسٹ کی جگہ کہہ کر اگنور کیا جاتا تھا۔ اب وہ لیٹر آیا تو اس میں یہ ذکر ہوا کہ ایک لیبارٹری مینٹین ہوگی یہاں کی، جو کہ خراب ہے، تھوڑی ریپیئر ہوگی وہ، اور ایک وال بنے گی، حالانکہ بلڈنگ پوری کسی وقت بھی گر سکتی ہے، تو اس پوری بلڈنگ کو بنانے کا ذکر کیا جائے، اس پوری بلڈنگ کو بنایا جائے، تو یہ پازیٹیو چیز ہے، مگر یہ پازیٹیو ٹوٹلی ہو تو اچھی بات ہے نا، پوری بلڈنگ کو بنایا جائے۔ بلڈنگ پوری جو ہے وہ کبھی بھی ڈیمولش ہو سکتی ہے، گر سکتی ہے، جانے آپ کے پاس ان رائٹنگ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیمولش کر دی جائے گا پورا لیفٹ سائڈ کا، وہ ابھی نہیں ہے، ابھی 90 کچھ بھی نہیں آیا۔ یہ صرف مینٹیننس والا کام نہیں ہے، میڈیا ہے موجود ہے، ایویڈنس موجود ہے، یہ بلڈنگ کسی وقت بھی اللہ نہ کرے جا سکتی ہے، گر سکتی ہے، جانوں کو خطرہ ہے، تو پوری بلڈنگ کو پورے ریپیئر کرنے کا یا بنانے کا نیو سرے سے، نئے سرے سے ڈیمولش کرنے کے بعد نئے سرے سے، کیونکہ اگر صرف مینٹیننس کر دی جائے تو وہ اتنا خاطر خواہ نہیں ہوگا ہمارے لیے۔ پچھلے سال جو ہے وہ کلاس کے دوران چھت گری ہے اور یعنی کلاس ہو رہی تھی، بچے پڑھ رہے تھے، لیکن یہ خوش قسمت یہ ہے کہ وہ تھوڑی بیک سائڈ پر وہ چھت گری تھی جس کی وجہ سے کوئی حادثہ نہیں ہوا، لیکن مطلب یہ ہو چکا ہے ایسا واقعہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو حادثہ ہوتا ہے وہ بتا کے نہیں آتا، تو اس لیے ضرور اس کی طرف تو جو ہے وہ آپ لوگوں کو سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ بہت عرصہ ہو گیا اس کو بنے ہوئے، لہٰذا اس کو اب یہ اثر نو تعمیر ہونا چاہیے۔ بہت اس کے حالات مخدوش ہے، حالت اس کی آپ دیکھ لیں، جگہ جگہ سے کریکس ہو رہی ہے، بارشوں میں گر رہی ہے، اس کی پیسز گر چکے ہیں۔ کلاس کے دوران چھت کے اندر ایک پیس گر گیا تھا، بچے کلاس لے رہے تھے، یہاں کلاس لے رہے تھے، یہاں ایک پیس گر گیا تھا، بہت خطرناک، اتنا بڑا، اگر وہ کسی کے سر پہ گر جاتا، بچہ ہوتا، کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا، کوئی ٹیچر ہوتا تو بہت حادثہ ہو سکتا تھا کوئی، تو لہٰذا اس کی مینٹیننس نہیں ہونی چاہیے، اس کو ڈیمولش کر کے اثر نو تعمیر اس کی ہونی چاہیے، ہمارے تو یہ مطالبہ ہے۔ ٹیم گرفت نے کالج پرنسپل سے اس حوالے سے معلومات لی کہ اس عمارت کی مرمت سے قبل ڈیجیٹل لائبریری کیوں قائم کرنے میں جلدی کی گئی، تو انہوں نے بھی کھل کر معصومیت کا اظہار کیا کہ 17 ڈپارٹمنٹس کو ڈیجیٹل لائبریری کے فنڈز دیے جانے تھے، اگر وہ آگے بڑھ کر اس مراعات کو حاصل نہ کرتے تو اس سے بھی جاتے، لہذا محرومی کے خدشے کے پیش نظر ڈیجیٹل لائبریری کو ترجیح دی گئی، گویا بھاگتے فنڈز فراہم کرنے والوں کی لنگوٹی کو ہی غنیمت جان دیا گیا۔ 24 لاکھ روپے کی جو لاگت لگائی گئی ایک مخدوش عمارت کے اندر ایک لائبریری بنائی گئی، بہتر نہیں ہوتا کہ آپ سجیسٹ کرتے کہ اس سے کمرے بنا دیے جاتے؟ کہ 2018 میں یہ لیٹر میرے پاس محفوظ ہے کہ جس میں اس بلڈنگ کے لیے یہ کمنٹس اس وقت کی ڈائریکٹر تھیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ نیڈس ٹو بی ریپیئر، تو 18 سے یہ جو ہے وہ آن ریکارڈ چلی آ رہی بات کہ یہ بلڈنگ مخدوش ہے، اس کو جو ہے ریپیئر کرنا ہے، اس کے حوالے سے بے شمار دفعہ لکھا جا چکا ہے۔ اب جو ہے یہ انہوں نے جو ڈیسیجن لیا پہلی دفعہ وہ نہیں ہو سکا، دوسری دفعہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کر لیں، اس میں مل رہا ہے پھر نہیں ملے گا، یہ وہ، تو جو ہے اس میں کر لیا، پھر یہ کمرہ جو ہے۔ ایسے میں کوئی آپ کے پاس ایسی اتھارٹی نہیں ہے ایز اے پرنسپل کہ آپ ایک جو چیز آپ کو غلط بولی جا رہی ہے، کیونکہ اب آپ کو ان اساتذہ کی بھی باتیں سننی پڑ رہی ہیں، اس لحاظ سے مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن آپ کے کلیگ ہی ہیں، آپ کے میرے خیال سے جونیئر ہوں گے، لیکن یہ آپ سے جو باتیں کہہ رہے ہیں یہ انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ آپ منع نہیں کر سکتے تھے ڈائریکٹریٹ کو کہ یہ لائبریری یہاں پہ نہ بنائی جائے؟ دیکھیں میں نے تو یہ کہا کیونکہ وہ تو وہاں سے آیا تھا، تقریباً 18 کالجز جو ہیں وہ 12 کالجز کراچی کے تھے جو نامینیٹ ہوئے تھے، تو میں نے تو یہی کہا کہ سر ہماری بلڈنگ نہیں ہے اس طرز کی کہ ہم اس میں یہ جو ہے کام کریں، تو اس پر انہوں نے جو چیز ان رائٹنگ آپ نے دی ہوئی تھی
हाँ मतलब बता दिया तो उन्हें और लिखा हुआ भी दिया। उन्होंने कहा भाई अब ये आ रहा है आप ले लो, वरना वो जो है फिर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, फिर आप उसका जवाब देते फिरना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किस लिहाज से? क्योंकि ये जो भी इसके पैसे आए ना कुछ हाई कोर्ट ने रिलीज़ किए, कुछ ऐसा है जहाँ तक मुझे इल्म है। कोर्ट में अगर आप जाके ये बात कह देते कि मखदूश इमारत है, उसके अंदर आप अगर इजाज़त दे रहे हैं कि यहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी बना दी जाए, तो मेरे ख्याल से कोर्ट नाइंसाफ़ी तो नहीं करती है कहीं। अब ये मैं हाँ नहीं कह सकता, लेकिन बहरहाल डायरेक्टेड ने का डिसीजन फिर राइट अवे यही होता है कि जाहिर सी बात है कि जब एक मखदूश इमारत है तो उसके अंदर तो नहीं होना चाहिए। कानून भी यही कहता है, लॉजिक भी यही कहती है, और अदालतों में बैठे हुए जजेस के ऊपर हमें एतमाद इसीलिए है कि वो इंसाफ करते हैं। जाहिर है कि उन्होंने जो है ये जानने के बावजूद अगर किया है तो अब ये उसको बेहतर तौर पे जस्टिफाई करेंगे कि भाई क्यों किया है, कि वो आया बच्चों को यहाँ के जो इलाके के कुछ सहूलत फराहम करने का मकसद है या क्या है, वो बेहतर जानते हैं। जो 5 टीचर्स यहाँ पे सैंक्शन किए गए हैं डायरेक्टरेट की तरफ से, डायरेक्टरेट कॉलेजेस की तरफ से, अगर उसमें से भी 2 टीचर्स नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका स्टाफ तकरीबन 40% नहीं आ रहा है। दूसरा ये कि प्रिंसिपल भी नॉन कोऑपरेटिव हैं, इनको दरवाजे को बार बार हमने नॉक किया है लेकिन इनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज औरंगी टाउन सेक्टर 11.5 के अंदर। ये गर्ल्स कॉलेज है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग है अगर देखी जाए तो बड़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे इनरोलमेंट बहुत कम है, और इस इनरोलमेंट बहुत कम होने की वजह से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इस वक्त कम तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम हो रहा है लेकिन बच्चियाँ नज़र नहीं आ रही हैं, और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दिन ब दिन ख़राब होता चला जा रहा है। 2002 के अंदर ये कॉलेज बनाया गया था और बिल्डिंग बहुत बड़ी है, एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे बच्चियों की जो इनरोलमेंट है वो ना होने के बराबर है। कैप सिस्टम के ज़रिए से ये कहते हैं कि यहाँ पे एडमिशन होता है, लेकिन इन्होंने अपने ख़ुद के फॉर्म लगाए हुए हैं कि सर्टन चीज़ें चाहिए और फिर उसके बाद जो है वो दाखिला होगा। अगर कैप के ऊपर अगर कोई रिज़ल्ट आता है और उस रिज़ल्ट के ज़रिए से अगर कोई बच्ची यहाँ पे पहुँचती है, उसको अगर एडमिशन रिजेक्ट कर लिया जाता है तो वो ये कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है कि ये दिखाएं सारी चीज़ें। अभी हमने इनसे कहा कि अटेंडेंस रजिस्टर दिखा दें कि यहाँ पे तमाम असातिज़ा मौजूद है, नहीं है मौजूद। हमने ये भी सूरत हाल देखी है कुछ कॉलेजेस के अंदर, इसी प्रोग्राम में आपने देखा कि मखदूश इमारत के अंदर भी बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, दरख्त के साए तले बैठ के वो पढ़ने के लिए तैयार हैं, सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे टीचर्स मौजूद हैं। यहाँ पे अगर टीचर्स मौजूद नहीं होंगे तो ये इसी तरीके से उजाड़ कॉलेज आपको नजर आएगा। औरंगी टाउन का वाहिद डिग्री गर्ल्स कॉलेज जो कि साबिक मेयर कराची सैयद मुस्तफ़ा कमाल के दौर 2008 में डिग्री कॉलेज का दर्जा इसे हासिल हुआ, लेकिन अब यह कॉलेज मखदूश इमारत का मंजर पेश कर रहा है और बकिया जितना इंफ्रास्ट्रक्चर कारामद था वो टीचिंग स्टाफ की बेहिसी का शाखसाना पेश कर रहा था। मुझे एक बात बताएं, एक प्रिंसिपल कैसे हाईलाइट कर सकता है गवर्नमेंट का मुलाजिम? क्यों नहीं हाईलाइट कर सकता? अभी हम स्कूल में गए, वहाँ पे सब टीचर बोल रहे हैं यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ गैस नहीं है और यहाँ पे बाथरूम नहीं है। टीचर्स बताएंगे, जो स्टाफ है वो बताएगा तो पता चलेगा ना यहाँ पे क्या मसला है। कौन बताएगा? इत्तला के मुताबिक इतने बड़े कॉलेज में फकत 2 फीमेल टीचर्स तैनात थीं। नतीजतन मकामी गरीब बच्चियां दूर दराज के कॉलेजेस में धक्के खाने पर मजबूर हैं या बाज रजिस्ट्रेशन करवाकर घरों पर इम्तिहान देने की मुंतजिर है। यूं ये कॉलेज फकत नाम का डिग्री कॉलेज रह गया है, क्योंकि इंटरमीडिएट से किसी तौर पर बात आगे बढ़े तो डिग्री की नौबत आए। हमारे पास जो असातिज़ा है ना वो तमाम सीनियर, ठीक है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये कि भाई ने सीनियर होने से मेरी पूरी बात तो सुनो ना, मेरी बात काटते हैं, मैं भी आपकी बात काटूंगा। सीनियर होने से तालीमी निज़ाम को बेहतर होना चाहिए। तालीमी निज़ाम यहाँ पे अक्सर है, बच्चे हैं ही नहीं। सर ये हम लोग एडमिशन डायरेक्ट नहीं कर सकते, सी कैप के थ्रू होता ना। अब बताएं, अब ये बात कर रहे थे, मैंने इनको इसीलिए रोका था कि आपके मुंह से मैं ये बात करवाना चाह रहा था कि जब कैप के निज़ाम के जरिए से होता है तो यहाँ पे इनरोलमेंट क्यों नहीं है? आप कह रहे हैं कि ये हॉन्टेड कॉलेज है। नहीं, मैंने ये अलग नहीं कहा, मैंने बोला हॉरेबल व्यू थोड़ा सा। हॉरेबल व्यू तो उससे क्या हो गया? नहीं सर, कौन से रात में आप बच्चों को यहाँ पे बुलवा रहे हैं? सर यहाँ पे औकात में हमारे अपने स्टाफ से पैसे, मोबाइल, ये सब स्नैच हुए।
ڈگری کالج کی پرنسپل صاحبہ سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اسٹاف کے ذریعے نہ صرف آن کیمرہ بات کرنے سے انکار کر دیا بلکہ باپردہ ہونے کا کہہ کر گرفت ٹیم سے کلیتاً بات کرنے سے انکار کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کالج کا نان ایجوکیشنل اسٹاف بھی مردوں پر مشتمل تھا، پھر خدا جانے ان سے کیسے کام لیا جاتا ہوگا۔ ناظرین، صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ پرنسپل سے ہم نے یہ اسٹاف کے ذریعے سے درخواست کی تھی کہ ہم آف کیمرہ آپ سے اگر بات کر سکیں تو وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ بہرحال جو 5 ٹیچرز یہاں پہ سینکشن کیے گئے ہیں ڈائریکٹریٹ کی طرف سے، ڈائریکٹریٹ کالجز کی طرف سے، اگر اس میں سے بھی 2 ٹیچرز نہیں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اسٹاف تقریباً 40% نہیں آ رہا ہے۔ جب 40% اسٹاف نہیں آئے گا تو پھر اس کے بعد یہاں پہ بچے کس طریقے سے انرولمنٹ اور تعلیم اپنی جاری رکھ سکیں گے۔ اب ہمیں یہ ریکارڈ بھی نہیں دکھایا جا رہا ہے کہ ان کے اٹینڈنس کا ریکارڈ سامنے آ جائے۔ دوسرا یہ کہ پرنسپل بھی نان کوآپریٹیو ہیں، ان کو دروازے کو بار بار ہم نے نوک کیا لیکن ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر ذمہ داری ان کی ہوتی ہے کہ جو اطلاعات ہمارے پاس 2 ٹیچرز کی مستقل غیر حاضری کی ہے تو پھر ذمہ دار یہ پرنسپل ہوتی ہے۔ اورنگی ایک ویسی آبادی ہے جہاں لوگ جو ہے بہت لو انکم کے ہیں، ان کو اگر ایجوکیشن ان کے دہلیز پہ ملے، گورنمنٹ نے بنا دیا، ٹیچر یہاں پر موجود ہے، لیکن اگر لوکل جو اسکول کی جو اسٹاف ہے اگر وہ تھوڑے سے اپنی رزق کو حلال کر لیں تو یہ اسکول جو ہے وہ کالج جو ہے یہ بھرا ہوا ہو۔ اطلاعات کے مطابق ماضی میں ایک تعلیمی NGO 2 سالہ رضاکارانہ خدمات کے ذریعے کالج میں کافی بہتری عمل میں لائی تھی، جس کے نتیجے میں 300 طالبات ڈگری کالج میں زیر تعلیم تھیں، لیکن مقامی اسٹاف اور مفاد پرست حکام کی ملی بھگت سے NGO کا صفایا کروا کر کالج کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا گیا۔ ٹیچر ہیں آپ؟ ٹیچر کتنے اسٹوڈنٹ ہوں گے اور ٹیچر؟ ہاں، اور یہاں سینٹر پڑھتا ہے؟ سینٹر نہیں پڑھتا تمہارے کالج میں؟ نہیں یار، پہلے پڑھتا تھا۔ پہلے پڑھتا تھا؟ ابھی 40 اسٹوڈنٹ کتنے ہیں؟ 40-50 اور گرلس ہیں؟ گرلس اور تو فیمیل کتنی ہے آپ کے پاس فیمیل ٹیچر؟ 3-4 3-4 یہ ٹیچر آئے اس کو آپ بچے بھی نہیں آئے؟ بارش کی وجہ سے بھی نہیں آتا۔ ویسے آتے ہیں کتنے؟ 50 میں کتنے اسٹوڈنٹ آتے ہیں؟ 50 میں سے کتنے اسٹوڈنٹ ڈیلی آتے ہیں؟ ڈیلی کبھی 20 ہے، کبھی 25 ہے۔ اور والی بلڈنگ بند ہے؟ وہ والا بلڈنگ ابھی دیر سامنے مکمل نہیں ہے۔ یہ تو پہلے ہی بنی 10 سال پہلے 12 سال پہلے، ابھی مکمل نہیں ہوا، انڈاورنٹ کے اندر وہ بند پڑی گئی۔ وہ بوائز ہے وہ گرلس ہے؟ دونوں ایسی ہے، پورا یہ گرلس ہے۔ میڈم آئے گی تو 2 ٹیچر 50 اسٹوڈنٹ میں؟ ہاں بس 3-4 ہے۔ میڈم بیٹھی ہے اندر تو لاک کیا ہوا؟ آصف صاحب ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ آصف صاحب یہ بتائیں، علاقے کے مختلف اسکولز کو بھی آپ نے اڈاپٹ کیا تھا جو گورنمنٹ کے اسکولز تھے، اور ساتھ میں کچھ کالجز کے اندر بھی آپ نے والنٹیئر ورک کیا تھا NGO کے تحت، تو یہاں پہ آپ کتنے عرصے تک پڑھاتے رہے ہیں وہ ذرا بتائیں، اور کیا صورتحال تھی اس وقت؟ ہماری ٹیم نے تقریباً 2 سال یہاں پر پڑھایا ہے، والنٹری پڑھایا، کافی اس وقت ایڈمیشن ہو چکا تھا، اس وقت یہ سامنے کی جو بلڈنگ ہے یہ بلڈنگ نہیں بنی تھی، لیکن اب اصل میں ہم کیا گورنمنٹ کو قصوروار ٹھہرائیں، جو لوکل جو لوگ ہوتے ہیں، جو مین جو ہوتے ہیں وہ ٹوٹل رسپانسبل ہے اس کے، مقصد اگر ان کا انٹرسٹ نہیں ہوگا تو بچے نہیں آئیں گے۔ اورنگی کے لیے یہ بلیسنگ ہے، رحمت ہے، یقین جانیں کہ ڈگری گرلز کالج ہے اور کئی ہزار بچوں کو یہاں پہ اکوموڈیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن تھوڑی سی عدم دلچسپی کی وجہ سے ہزاروں بچوں کا جو ہے وہ مستقبل جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ یقین جانیں کہ مقصد آپ سمجھیں کہ اورنگی ایک ویسی آبادی ہے جہاں لوگ جو ہے بہت لو انکم کے ہیں، ان کو اگر ایجوکیشن ان کے دہلیز پہ ملے، گورنمنٹ نے بنا دیا، ٹیچر یہاں پر موجود ہے، لیکن اگر لوکل جو یہاں پر اسکول کی جو اسٹاف ہے اگر وہ تھوڑے سے اپنی رزق کو حلال کر لیں تو یہ اسکول جو ہے وہ کالج جو ہے یہ بھرا ہوا ہو۔ ہزاروں کی تعداد میں تو یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں کلاس رومز ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں آصف بھائی، یہاں پہ تعلیم کا نظام مطلب
جو ٹیچرز ہیں وہ رسپانسبل نہیں ہیں, وہ تعلیم دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, جس کی وجہ سے یہاں پہ بچیاں نہیں آ رہی ہیں. سب انڈیویجول جو اس کالج میں موجود ہیں وہ تمام ذمہ دار ہیں, بشمول آفیسرز انتظامیہ کے تمام لوگ. جب بچے یہاں پر آ جائیں گے, کیپ سسٹم سے یہاں پر ایڈمیشن ہوگا, تو گورنمنٹ اور جو انتظامیہ جو ہے وہ یہاں پر ٹیچر ڈپلوائے کرنے کے پابند ہو جائیں گے. وہ بچے آئیں یہاں پر, ٹیچر دیکھیں, یہاں پر انوائرمنٹ دیکھیں, تو کیوں نہ آئیں گے لیکچرار یہاں پہ بڑے بڑے, سب آئیں گے, کام بالکل ہوگا. اور یہاں پر جو لو انکم لوگ رہتے ہیں وہ بچوں کو کیوں بھیجیں گے نارتھ کراچی اور گلشن کالجوں کے لیے؟ ٹرانسپورٹ کا کاسٹ اور بچوں کا ٹائمنگ, تمام چیزوں میں بہت زیادہ فرق آ جائے گا. بشرطیہ یہ کہ بچیوں کے لیے موبلائزیشن بھی مشکل ہو جاتی ہے. قریب کے کالجز, قریب کے اسکولز, قریب کے درسگاہوں میں اگر بچیاں جاتی ہیں تو وہ زیادہ سیکیور فیل کرتی ہیں کہ وہ اگر کوئی انٹورڈس کوئی انسیڈنٹ بھی ہو گئے, شہر کے حالات خراب ہو گئے, کوئی بھی صورتحال ہو گئی ناظرین, تو ایسی صورت کے اندر بچیوں کی جو موبلٹی ہوتی ہے سب سے زیادہ وہ اس کو میٹر کرتی ہے. اب جبکہ یہاں پہ اسکولز موجود ہیں, کالجز موجود ہیں, لیکن اساتذہ موجود نہیں ہیں. اسی وجہ سے بچوں کو جو کہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, کچھ ملک کے اندر اپنا جو اکنامی ہے اس کے اندر کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, وہ نہیں کر پاتے. اسی وجہ سے کیونکہ یہاں کے جو گورنمنٹ کے لوگوں کے جو کہ اس کے اوپر جن کا کہ مینڈیٹ بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کام کریں, تو وہ لوگ جو ہے پھر جب کام نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر یہاں پہ بچوں کا انفلکس بھی ختم ہو جاتا ہے. یہ اب کوئی تعلیم کے نظام پہ تعلیم کے نام پہ یہ صورتحال یہاں پہ ہو گئی ہے کیونکہ بچے نہیں ہیں, تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ جانور بھی آ گئے. جب تک یہاں پہ انٹر سے بچے فارغ ہو کے اور پھر اس کے بعد گریجویشن میں داخلہ نہیں لیں گے, اس وقت تک یہاں پہ ڈگری کالج کی جو ڈگری کلاسز کا آغاز ہے وہ نہیں ہو سکے گا. اور اسی وجہ سے یہ بلڈنگ پوری جو ڈگری کالج کے لیے بنائی گئی تھی اپ گریڈ کرنے کے لیے اس کے اندر بھی اب تالے ہی پڑے ہوئے ہیں. بچے موجود نہیں ہیں, ٹیچرز ہو سکتا ہے کہ موجود ہوں کیونکہ وہ بھی ایک ڈاؤٹ فل چیز ہے, ہمیں ریکارڈ نہیں دکھایا جا رہا ہے. اگر وہ موجود ہوں گے تو یہاں پہ بچے بھی آ سکیں گے. جب تک انٹر کی تعلیم مکمل نہیں کر سکیں گے تو ڈگری کالج کے اندر کیسے ان کا داخلہ ہوگا, یہ ایک بنیادی مسئلہ نظر آتا ہے. ناظرین, اس کالج کے بارے میں جہاں پہ یہ اطلاعات ہیں کہ یہاں پہ بچوں کا انفلکس بہت کم ہے, یہاں پہ انرولمنٹ بہت کم ہے, اور جب تک کہ یہ انٹرمیڈیٹ پاس کر کے بچے ڈگری کالج کی طرف نہیں آ جائیں گے اس وقت تک یہاں پہ ڈگری کلاسز کا آغاز نہیں ہو سکتا. ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی یہاں پہ بتائی جا رہی ہے, وہ یہ کہ یہاں پہ جو ڈائریکٹریٹ کالجز ہے اس کی طرف سے ٹوٹل 5 اساتذہ ہیں, جس میں سے 2 اساتذہ مستقل طور پہ غیر حاضر ہیں. یہ ہمارے پاس اطلاعات ہیں. اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی یہاں پہ حیران کن نظر آ رہی ہے. سامنے بلڈنگ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کو بھی ڈیمولش کیا جانا ہے کیونکہ یہ مخدوش ہو چکی ہے. 20-22 سال سے اگر کوئی عمارت زیر استعمال نہیں ہوگی تو اس نے مخدوش ہی ہونا ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی اور چارہ کار نظر نہیں آتا. دوسری صورت میں اگر یہ بلڈنگ بتایا کیونکہ یہ جا رہا ہے, یہ صرف اطلاعات ہیں ہمارے پاس, اگر یہ بلڈنگ گرانے کے بعد دوبارہ سے اس کو ریکنسٹرکٹ کیا گیا تو وہ کس وجہ سے کیا جائے گا, کیونکہ یہاں پہ تو طلبات موجود ہیں ہی نہیں. جب طلبات موجود نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد اتنی بڑی بلڈنگ بنا لینا اور جو آپ کے اور میرے تنخواہوں سے, مختلف کاروباروں سے جو گورنمنٹ ٹیکس وصول کر رہی ہے, اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ایسے ٹیکس بھی نظر آ رہے ہیں جن کو سپر ٹیکس کہا جا رہا ہے, تو ایسے ٹیکسز کی وصولی کے بعد جو یہ انفراسٹرکچر بنا دیا جاتا ہے اور پھر یہ استعمال میں نہیں آتا, تو ان کا کیا مقصد ہو سکتا ہے سوائے یہ کہ اس میں کرپشن کی جائے. 24 لاکھ روپے کی لاگت سے اسی مخدوش عمارت کے اندر ایک کمرے کو مختص کر کے اور وہاں پہ ڈیجیٹل لائبریری بنا دی گئی ہے, جو کہ ایک اچنبے کی بات ہے کیونکہ جو مخدوش عمارت ہے جس کو کچھ عرصے میں گرایا جانا ہے اور جس کے اوپر وہاں کے پرنسپل کے مطابق اس کی عمارت کو پورا ڈیمولش کر دیا جائے گا, ایسی صورت میں وہاں پہ ڈیجیٹل لائبریری بنانا اور پھر اس کے بعد وہاں پہ جو خرچہ ہوا ہے اب بھی, کیونکہ انہوں نے بتایا کہ کچھ نیٹ ورکنگ کا کام بھی وہاں پہ ہونا ہے, اسی چیز کا جواب لینے کے لیے ہم اس وقت موجود ہیں ڈائریکٹریٹ کالجز
ان سے جا کے پوچھیں گے کہ ایسی جگہ پہ جو کہ ایک مخدوش عمارت تھی آپ نے کیوں بجٹ ایلوکیٹ کیا اور وہاں پہ ڈیجیٹل لائبریری کیوں بنائی گئی. پہل ٹیم گرفت نے ڈائریکٹر کالجز سے ملاقات کے لیے کوشش کی لیکن کسی میٹنگ میں مصروفیت کا بہانہ سامنے آیا. بعد ازاں فون پہ موقف کے لیے رابطہ کیا گیا. ابھی آپ کچھ موقف دے سکتے ہیں اس کے اوپر؟ ابھی مطلب ملنے کے لیے جی نہیں، ملنے کے لیے ہم آپ سے ایز اے پیپل لے لیتے ہیں، فون پہ لے لیتے ہیں. لیکن ابھی کیا چاہیے، میں رش میں ہوں. فون پہ موقف لے لیتا ہوں آپ سے. ہاں لیکن یہ ہے کہ فون ابھی نہیں، کچھ دیر کے بعد کرنا. کتنی دیر میں کر لوں سر مجھے بتا دیں. یہ 1 گھنٹے کے بعد کرنا. 1 گھنٹے بعد؟ ہاں کیونکہ رش میں ہوں اور ٹھیک ہے، کہیں وزٹ کرنے جا رہے ہیں نا. سمجھ گیا میں آپ کی بات. چلے 1 گھنٹے بعد میں آپ کو دوبارہ کال بیک کرتا ہوں. آپ مجھے اپنا موقف دے دیجیے گا سر، کیونکہ یہ آن ایئر ہے. سنڈے کو تو آپ کا موقف چلے گا، زیادہ اچھی بات ہوگی نا. ٹھیک ہے، 1 گھنٹے کے بعد بات کرنا، پھر دیکھتے. چلے میں آپ کو گھنٹے بعد لائن کال کروں گا، جب آپ فری بھی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا سر؟ حاضر. مقررہ 1 گھنٹے کے بعد جب دوبارہ رابطہ کیا گیا تو فون نمبر بند تھا اور واٹس ایپ نمبر بھی بند معلوم ہوا. ایسی صورتحال میں عوام نتیجہ خود اخذ کر سکتی ہے کہ کراچی شہر میں اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کی زبوحالی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے. ملک و ملت کی تعمیر اور ترقی کا انحصار تعلیم پر ہوتا ہے. عوامی ٹیکسوں کے خاطر خواہ حصے کو آئندہ نسلوں کی تعلیم و تربیت پر خرچ کرنا ہوگا تاکہ طویل المیاد منصوبہ بندی کے ذریعے بے شعوری اور جہالت کے آگے تعلیمی بند باندھا جا سکے. 75 سال گزر جانے کے بعد بھی تعلیمی صورتحال کا جیسے ابھی آغاز ہی لگ رہا ہے. سرکاری سطح سے کسی بھی سوال کے جواب میں منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور سب ٹھیک ہو جائے گا جیسے دعوے الاپے جاتے ہیں. بلا شبہ سرکاری فنڈز میں کمی اور تعطل بھی تعلیم کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، لیکن گھوسٹ تعلیمی ادارے اور گھوسٹ اساتذہ نے تعلیم اور تدریس کی کمر توڑ رکھی ہے. تعلیمی اداروں اور سرکاری محکموں میں آتے اور جاتے ہوئے عملے کی حاضری بائیو میٹرک سسٹم کے تحت کر دی جائے تو گھوسٹ ملازمین کو کسی حد تک قابو کیا جا سکتا ہے، لیکن بائیو میٹرک سسٹم انتظامی محکموں میں ہو یا انتخابی عمل میں، استحصالی سیاسی نظام ہر مثبت قدم میں آڑے آ کر عوامی حقوق کی فراہمی میں رکاوٹ کھڑی کر دیتا ہے. جب تک تعلیم دشمن عناصر کی گرفت نہیں کی جاتی، ٹیم گرفت عوامی حقوق کی فراہمی کے لیے آواز بلند کرتی رہے گی.